بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی استعداد الگ الگ بنائی ہے. ہر انسان کی صلاحیت اور اس کی استعداد بالکل الگ الگ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل و صورت، ہر ایک کی آواز، ہر ایک کا مزاج الگ الگ بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی استعداد کو اور اس کی صلاحیت کو الگ الگ بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی جو استعدادیں تھیں اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں، ان کو آپ نے سب کو جوڑا اور سب کو جو ہے ایک مقصد پر جوڑا. مختلف صلاحیتوں کے، مختلف استعدادوں کے حامل تھے حضرات صحابہ، لیکن آپ نے سب کی صلاحیتوں کو آپس میں جوڑ دیا. جیسے انسان کا جسم ہے، ہر عضو کی مختلف صلاحیت ہے، استعداد ہے، لیکن جب سب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو وہ جسم کام کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک مقصد پر، دین پر، کہ دین، اللہ کا دین زندگیوں میں آئے، انسانیت کے اندر آئے اور انسانیت کا نفع ہو، اس مقصد پر آپ نے جوڑا. حضرات صحابہ اکرام کی اگر ہم صلاحیتیں دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے، لیکن سب کے سب ایک طرح ایک جیسے نہیں بنے، ہر ایک کی الگ الگ استعداد تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ایک صحابی ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست استعداد اور صلاحیت دی تھی. وہ بہترین شاعر تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی یہ شاعر تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی شاعری میں اور ان کے اشعار میں ایک عجیب سا رخ پیدا ہو گیا. حالانکہ یہ اسلام میں داخل ہوئے عمر کے بہت آخری حصے میں، یعنی جب ان کی عمر 60 سال کی تھی، اس وقت یہ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی زندگی عطا فرمائی. جس وقت یہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کے اندر جو استعداد اور صلاحیت تھی، اس کے ذریعے سے جو انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ المؤید بروح القدس، حضرت حسان جو ہے یہ مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف فرماتے تھے اشعار کے ذریعے سے. جیسے نعت پڑھتے ہیں آج کے زمانے میں، یہ اصل میں یہ حضرات صحابہ کرام، ویسے ایک ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا. لیکن حضرت حسان بن ثابت اشعار میں آپ کی خوبیوں کو اور آپ کے محاسن کو اور آپ کے کمالات کو بیان کرتے تھے. اسی لیے ان کا لقب ہے سید الشعراء. جتنے شعراء ہیں ان کے یہ سردار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں.
شاعر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، دیکھیے مداح رسول سید الشعراء اور شاعر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے القاب تھے۔ ان کی ایک صلاحیت تھی، ان کی حالانکہ یہ مزاج کے اعتبار سے بہت ہی مطلب یوں سمجھیے کہ بہت نرم مزاج تھے، بہت ہی کمزور طبیعت کے تھے۔ مقابلہ کرنا اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا، غزوات میں جانا، یہ ان کے مزاج میں نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں، سبحان اللہ، کہ جیسے ایک طرف حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا مزاج کہ بھئی کہ وہ سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور اس کے بالکل برعکس حضرت حسان ابن ثابت، لیکن بہترین شاعر، جیسے خالد ابن ولید اپنی بہادری، اپنی شجاعت کے ذریعے سے وہ غزوات میں بہترین ایک کارنامہ انجام دیتے تھے، اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوات کے موقع پر اپنے اشعار کے ذریعے سے بہترین کارنامے انجام دیتے تھے۔ خاص طور پہ غزوات کے موقع پر جب مسلمانوں کے صحابہ کے قدم لڑکھڑاتے، بھگدڑ مچ جاتی، تو اس موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شاعری سے، ان اشعار سے حضرات صحابہ کو ترغیب دیتے، ان کے حوصلوں کو بڑھاتے اور ان کے قدموں کو جماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک غزوے میں تھوڑا سا جو ہے افراتفری ہوئی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ایسے اشعار پڑھے کہ صحابہ کے قدم جم گئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ قافلہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سنائے کہ تھوڑا سا غزوے میں، جنگ میں جو ہے تھوڑا سا افراتفری ہو گئی تھی، لیکن حضرت حسان کے اشعار جو ہے انہوں نے ہمارے قدموں کو جما دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا کہ حسان آؤ بیٹھو منبر پر، اور بیٹھ کر جو ہے انہیں اشعار سنا۔ سوچیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حسان ابن ثابت کے لیے منبر رکھوایا اور فرمایا کہ حسان اس پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھو۔ وہ اشعار اللہ سننا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، آپ کے جسم مبارک پر ایک یمنی چادر تھی، اس چادر کو دیا، فرمایا کہ حسان اس کو پہن لو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس چادر میں مجھے کفن دینا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ چادر دی تھی۔ تو کئی موقع ایسے تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ ان کی ایک فیلڈ تھی، ان کی ایک صلاحیت تھی، ان کی ایک خوبی تھی کہ اشعار، کیونکہ دیکھیے غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو بلایا، فرمایا کہ حسان دیکھو اس قلعے کے اندر عورتیں ہیں، یہاں تم ان کی نگرانی کرنا۔ اور پھر صحابہ اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مشغول ہو گئے۔ تو دشمنوں میں سے ایک آدمی جو ہے نا، ایک آدمی دیکھنے کے لیے آ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا صرف عورتیں ہیں یا مرد بھی ہیں۔ اب وہ آدمی چھپتے چھپتے آ رہا ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک دشمن آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا حسان دیکھو وہ دشمن آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ اور حضرت حسان اکیلے باہر کھڑے تھے، تو حضرت صفیہ نے آواز دے کر کہا حسان دیکھو وہ آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اگر میں یہ کام کرتا تو میں یہاں عورتوں کے پاس نہیں ہوتا، یعنی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی تلوار اٹھانا اور ان کا مقابلہ کرنا، میں تو شاعر آدمی ہوں۔ تو بہرکیف لیکن ہوا کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ ایسی بہادر خاتون تھی،
وہ آگے بڑھی اور تلوار اٹھایا اور اس دشمن کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت صفیہ نے کہا دیکھو وہ آدمی ہے، مرد ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے، جنگی لباس ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ نکال لو، کام آ جائے گا تمہارے۔ فرمایا یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرات صحابہ کی خوبی دیکھیں، ہر صحابی کے الگ الگ صلاحیتیں تھیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کو تنقید نہیں کرتا تھا، کوئی ایک دوسرے پر جو ہے نا انہیں کرٹیسائز نہیں کرتا تھا۔ کبھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان سے یہ نہیں کہا کہ کیا تم صرف شاعری کرتے پھرتے ہو، کبھی جو ہے غزوات میں مقابلہ کرو۔ اور کبھی حضرت حسان نے حضرت خالد کو یہ کہا ہو کہ کیا ہے تم مار دھاڑ کرتے رہتے ہیں، کبھی شاعری کر کے بتاؤ۔ نہیں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار فرمائی جس میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ جمع ہوئے، اور وہ صلاحیتیں اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہو گئی۔ پھر ہوا کام اس طرح بنا، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، ہر کام کے لیے آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو جس کام کا جس کے اندر جو خوبی ہے وہ اس کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچائے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبی تھی وہ شاعر تھے، شاعر۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے بدلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پر کچھ دشمنوں نے اشعار میں مذاق اڑایا، جس کو عربی میں ہجا کہتے ہیں۔ ہجا کے معنی ہے ہجو کرنا، یعنی ہجو کرنا، یعنی مذاق اڑانا۔ تو کیونکہ اشعار جو ہوتے ہیں اصل میں اس زمانے میں خاص طور پر جیسے اس زمانے میں میڈیا کا جو کام ہے، میڈیا جو ہے جیسے کسی بات کو چلانا ہے، کسی بات کو پھیلانا ہے، کوئی چیز کو اونچ نیچ کرنا ہے، تو میڈیا کا جتنا رول اس زمانے میں ہو رہا ہے اس زمانے میں اشعار کا یہ کام ہوا کرتا تھا۔ تو شعراء ہوتے تھے، بادشاہوں کے شعراء ہوتے تھے، وہ ایسے ایسے اشعار پڑھتے، حکومتیں پلٹ جاتی تھی۔ اگر ہم اس زمانے کی تاریخ اگر دیکھیں تو دشمنوں نے اسلام کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کون اس کا جواب دے گا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت کعب جو ہے نا یہ بھی شاعر تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے ایک شعر کہا، اور اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے نور ہیں کہ سارا جہاں آپ کے نور سے منور ہے، سارا جہاں آپ کے نور سے منور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خوش ہوئے، دعا دی، فرمایا کہ تمہارے دانت کبھی نہ ٹوٹے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں، تمہاری صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 80 سال کے ہو گئے، ایسے صحت مند تھے کہ کبھی ان کے جسم پر کوئی بیماری کا اثر نہیں تھا، خاص طور پہ ان کے دانت بہت مضبوط تھے۔ تو حضرت کعب، حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی کھڑے ہوئے، اور ادھر حضرت حسان بھی کھڑے ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا، حسان اہجو، تم ان کا جواب دو، تم ان کا مذاق اڑاؤ۔ اور پھر آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، وروح القدس معک، کہ جبرائیل امین تمہاری جو ہے تمہاری مدد کریں گے، جبرائیل تمہاری مدد کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ان کا لقب تھا المؤید بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ دعا دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ حسان کی تائید فرما جبرائیل کے ذریعے، کیونکہ حضرت حسان دو ہی کام کرتے تھے، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے تھے، یا پھر کوئی کوئی دشمن آپ کا مذاق اڑاتا تو اس کے دفاع میں آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، شاعری تو اس زمانے کا جو ہے نا بچہ کھڑے کھڑے اشعار پیش کرتا تھا، عورتیں تک اشعار کہتی تھی۔ تو ابو سفیان جو ہے نا انہوں نے اپنے اشعار سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان کو بلاؤ، فرمایا حسان اس کا جواب دینا، لیکن ایک بات یاد رکھو یہ قریشی ہیں اور میں بھی قریشی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب دیتے ہوئے میرے خاندان کا بھی مذاق ہو جائے۔ حضرت حسان نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خاندان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، کیونکہ یہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر بہت ہی تاریخی آدمی تھے، ہسٹری کا، تاریخ کا بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ فرمایا ابو بکر ان کو ذرا قریش کے بارے میں بتاؤ۔ جب انہوں نے سنا پھر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی زبانیں ایسی بند کروں گا اور ان کے بارے میں ایسا کہوں گا بال برابر بھی آپ کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یعنی اتنا اپنی ایسی باصلاحیت اور ایسی استعداد والے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، مبارک سیرت کو انہوں نے اشعار میں پیش کیا۔ بارہا ہم ایک شعر سنتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔ کیا بہترین شعر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، آپ کی جمال کو، یعنی دیکھیں نا، دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا ہو، یہ اشعار سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسین اور ایسا جمیل بنایا تھا، سبحان اللہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے مشہور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک یہ تو یوسف علیہ السلام سے بھی بڑا ہوا، اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ حسن جمال کے خالق ہیں، اور اللہ کو حسن پسند ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب بنایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر حسین، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، سبحان اللہ۔ صاحب جمال ہیں آپ، صاحب سید البشر ہیں آپ، ساری کائنات آپ کے نور سے منور ہے، بس آپ کی تعریف کیا کریں، آپ تو بس اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو بس آپ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بہترین آواز اور خوبصورت بنایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے بہترین آواز اور سب سے حسین اور جمیل۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنے جو ہے انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ہمارے اندر، انسانوں کے اندر اس حسن کو دیکھنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم تھے، اسلام میں داخل ہوئے۔ جب کیسے داخل ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، کہنے لگے خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ 6 سال کی عمر ہے، آپ کے چہرے انور کے وسیلہ دے کر آپ کے دادا عبد المطلب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثُمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، سبحان اللہ، اللہ کی صفت جمال، اللہ کی صفت نور کی تجلی کا مظہر ہے۔ تو یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شعر ہے، احسن منک لم تر قط عینی، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو نہیں جنا. خلقت مبرأ من كل عیب، ہر عیب ہر کمزوری سے دور پاک صاف آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیسا؟ سبحان اللہ. کأنک قد، ایک روایت ہے شمائل ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال. سبحان اللہ. حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یہ اپنے ماموں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بتائیے. اب وہ بتاتے سنیں. سبحان اللہ. شمائل ترمذی کی پہلی دوسری یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. فخمن مفخمن، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عظیم انسان اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی بڑی عظمت و مرتبت والے. یتلألأ وجہہ، آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانی تھا، نہ بہت چھوٹے تھے نہ بہت لمبے تھے، بلکہ لمبائی کی طرف مائل تھے. جب کسی مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ اونچے نظر آتے، اور آپ کا سر مبارک بالکل عظیم الحاوا، بالکل جیسا جسم جیسا قد ویسا سر، درمیانی معتدل سر، بالکل چھوٹا نہیں بالکل بڑا بھی نہیں. اور آپ کے بال مبارک جو ہے سبحان اللہ گھنگریالو کے قریب تھے. یہ حسن کی علامت تھی. ایسے بال ذرا سا خم پیدا ہو جائے آسانی سے مانگ پڑ جاتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کبھی کانوں سے نیچے کی طرف بڑے ہوئے ہوتے، کبھی کان کی طرف ہوتے تھے. اللہ ازہر اللون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ صاف شفاف، واسع الجبین، پیشانی مبارک بڑی کشادہ تھی. ازج الحواجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھویں تھیں وہ بڑی باریک خمدار تلوار کی طرح بالکل اور گھنی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان بالوں کے اندر سے کھال نظر آ رہی ہو، ہاں ملی ہوئی بھی نہیں تھی، درمیان میں فصل تھا. اور یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن کا ایک مجسمہ بنایا تھا. بینہما عرق، ان دونوں بھووں کے درمیان میں ایک رگ تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر غصہ آتا تو وہ پھڑک اٹھتی تھی. آپ کی ناک مبارک بلندی کی طرف مائل تھی. سبحان اللہ. ایک نور، ایک چمک اس کے نوک پر، اس کی کنارے پر ایک نور تھا جو ہمیشہ چمک رہتی تھی. کف اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی. سبحان اللہ. پورے چہرے مبارک کی گولائی میں یعنی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن شمائل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دیکھنا چاہے تو ان روایات کی روشنی میں آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک، آپ کے رخسار کیسے تھے. سہل الخدین، رخسار ہموار تھے. ایسے نہیں کہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ حسن کی علامت نہیں ہے، بالکل ہموار. یہ حسن کی علامت ہے. ولی الفم، آپ کا مبارک منہ چوڑا تھا. فراخ دہن، منہ کا کشادہ ہونا یہ بھی حسن کی علامت ہے. بعض محدثین فرماتے ہیں منہ کا کشادہ ہونے کا مطلب آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ زبان والے تھے. مفلج الاسنان، دانتوں کے درمیان ذرا سا فصل ہوتا تھا. دانت ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا فصل ہوتا ہے. جیسے آج کل لوگ جا کے کراتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آگے کے دانتوں میں فصل ہوتا تھا. آپ مسکراتے تھے تو دانت مبارک چمکتے تھے. آپ کے حسن میں نور علی نور ہو جاتا. بالوں یعنی آپ کا سینے مبارک کیسا تھا؟ ایک سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی ایک لکیر تھی. اور آپ کی گردن مبارک سبحان اللہ ایسے کہ کان عنقہ کالفضہ، یعنی چاندی کی طرح سفید، پاک، صاف، روشن.
معتدل الاعضاء، بالکل آپ کا ہر عضو معتدل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جو ہے نا گوشت والا تھا، لیکن ایسا گوشت نہیں ہے کہ ڈھیلا ڈھالا، نرم، قوت والے. سواء البطن والصدر، آپ کا سینے مبارک اور آپ کا پیٹ برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. عریض الصدر، سینہ کشادہ تھا، آپ کا سینے مبارک بالکل چوڑا. جوڑوں کے درمیان جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں موٹے موٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر کیا کہیں رنگ. اسمر اللون، اسمر کہتے ہیں وہ رنگ جو سفید ہو لیکن سرخی اس میں شامل ہو. صباحت، ملاحت، نمکینی چہرہ. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میرے بھائی یوسف ان میں صباحت تھی، میرے اندر اللہ نے ملاحت رکھی ہے. ملاحت من کو بھا جائے ایسا چہرہ. عجیب بات لکھی ہے کسی عاشق نے کہ آپ کے حسن کی زکات نکلی تو سارا جہاں خوبصورت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر ہوتا تھا، وہ عام طور پہ ہوتا ہے، وہ چمکدار ہوتا تھا. سوچیں جو حصہ کپڑوں کے باہر کبھی اس پہ گرد، دھوپ یہ سب لگتی ہے تو اس پہ وہ حصہ جو ہے عام طور پہ جو ہے تھوڑا سا رنگ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو حصہ کپڑوں کے باہر وہ چمکدار ہے تو اندر والا حصہ کیسے تھا. یہی جملہ ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آپ سے زیادہ کوئی حسین، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ کسی ماں نے جنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جیسے شاعر جو ہے نا مبالغہ کرتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، اشعار میں جو ہے نا مبالغہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تو آپ کا پورا حسن ظاہر ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر استعداد ہی نہیں ہے. جو تھا وہ حضرات صحابہ کا احسان ہے، انہوں نے اس حسن کو، اس جمال کو ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہم اس حسن و جمال کو دیکھ کر، سن کر اپنے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوبصورت تھے، کیسے حسین اور جمیل تھے. سبحان اللہ، آپ کی ہتھیلیاں کیسی کشادہ کشادہ، قدم مبارک پر گوشت تھا، پاؤں کی انگلیاں لمبی لمبی، صرف پاؤں دیکھیں، قدم پر گوشت، پاؤں کی انگلیاں لمبی، تلوا جو ہے نا نیچے کا جو حصہ ہے وہ گہرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم ایسے چمکتے تھے جیسے تیل اگر کسی کا لگا ہوا ہو اور پانی اس پر ڈالے تو پانی نہیں ٹکتا تھا، بس ایسے چمکدار، صاف اور شفاف آپ کے قدم مبارک تھے. اور آپ قدم اٹھاتے تو قوت کے ساتھ اٹھاتے، طاقت کے ساتھ اٹھاتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، نرمی کی چال چلتے. اللہ تعالی ہمیں آپ کی محبت اور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاعر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں، اور کوئی اگر اشعار میں آپ کو اگر کوئی تنگ کرے تو اس کا جواب دیں. اس کا دیا انہوں نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان یہ منبر ہے، کھڑے ہو جاؤ اور میری تعریف میں اشعار کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے سے حسان کی تائید کرتا رہے گا جب تک حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا دفاع میں اشعار پڑھتے رہیں گے. اسی لیے حضرت حسان کی وہ سیرت کے اندر وہ اشعار کبھی دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں. سبحان اللہ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ. سبحان اللہ کہ
وشق له من اسمه، ایک ہی نام سے جو ہے اس کے دو حصے ہوئے ہیں، عرش والا محمود ہے تو زمین والا احمد ہے، فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آج جو ہے جمعہ کا دن ہے، مبارک وقت ہے، مغرب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با کثرت سے درود کا تحفہ بھیجیں تاکہ ہمارے دل میں، دیکھیں نا حضرت حسان کیسے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسان سے کہا کہ تم جو ہے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے، فوراً ٹوک دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، فرمایا حسان کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایسے اشعار نکالے ہیں جو اشعار نیزے کا کام کرتے تھے، انہوں نے زبان سے جہاد کیا، انہوں نے زبان سے جہاد کیا۔ حضرت حسان سے زیادہ روایت مروی نہیں ہے، نہ انہوں نے غزوات میں کارنامے مگر انہوں نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور مکے والے عرب اشعار کے اندر جو ہے آپ کا مذاق، اسلام کا مذاق اور حجو کرتے تھے، اس موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک شاعر دیا، شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے اپنی وہ صلاحیت سے، اپنی اس استعداد سے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح مختلف صلاحیتیں اور استعدادیں دی ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت سے اللہ کے دین کا کام کریں۔ جس طرح صحابہ اکرام ایک جماعت ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہے، اور یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے تھے جب یہ کھڑے ہو کر اشعار پڑھتے تھے آپ کی تعریف میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف میں بھی ان کے کچھ اشعار جو ہے نبوت کے زمانے کے ہیں، اور کچھ اشعار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے جو اشعار کہے آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں، گویا ایک آپ بندہ پڑھے تو بس آنکھوں سے آنسو نکل جائیں کہ کیسے محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، خوبیوں میں ہم جو ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی خوبیاں بیان کرنا اپنے بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، دنیا انسانیت کے سامنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔